آج ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے مقدس یوحنا کی انجیل اس کا 17 باب اس کی 12 آیت سے لے کر 20 آیت تک خدا کے کلام پر غور کریں گے، کیونکہ اس کا کلام ہمارے لیے بہت ہی خاص اور بہت ہی بابرکت ہے۔ اس کے کلام کو سیکھنے کے لیے، پانے کے لیے ہمیں اپنی لائف کو، زندگی کو تیار کرنا چاہیے۔ آج جو خدا ہم سے بات کرنا چاہتا ہے، اس نے ہمارے لیے بہت ہی خاص وعدے ہمیں دیے ہیں۔ ہم ان پر غور کریں گے، سیکھیں گے، سمجھیں گے اور اپنی زندگی کو خوبصورت بنائیں گے، کیونکہ جب ہم خدا کے کلام کو سنتے ہیں، اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا ہمارے لیے بابرکت ہے۔ تو آئیں سب ہم متفق ہوں گے اور خدا کے کلام کو سنیں گے۔ جب تک میں ان کے ساتھ رہا، میں نے تیرے اس نام کے وسیلہ سے جو تو نے مجھے بخشا ہے، ان کی حفاظت کی۔ میں نے ان کی نگہبانی کی اور ہلاکت کے فرزند کے سوا ان میں سے کوئی ہلاک نہ ہوا۔ کتاب مقدس کا لکھا پورا ہو۔ لیکن اب میں تیرے پاس آتا ہوں اور یہ باتیں دنیا میں کہتا ہوں تاکہ میری خوشی انہیں پوری حاصل ہو۔ میں نے تیرا کلام انہیں پہنچا دیا اور دنیا نے ان سے عداوت رکھی، اس لیے کہ جس طرح میں دنیا کا نہیں، وہ بھی دنیا کے نہیں۔ میں یہ درخواست نہیں کرتا کہ تو انہیں دنیا سے اٹھا لے، بلکہ یہ کہ اس شریر سے ان کی حفاظت کر۔ جس طرح میں دنیا کا نہیں، وہ بھی دنیا کے نہیں۔ انہیں سچائی کے وسیلہ سے مقدس کر، تیرا کلام سچائی ہے۔ جس طرح تو نے مجھے دنیا میں بھیجا، اسی طرح میں نے بھی انہیں دنیا میں بھیجا، اور ان کی خاطر میں اپنے آپ کو مقدس کرتا ہوں تاکہ وہ بھی سچائی کے وسیلہ سے مقدس کیے جائیں۔ میں صرف انہی کے لیے درخواست نہیں کرتا، بلکہ ان کے لیے بھی جو ان کے کلام کے وسیلہ سے مجھ پر ایمان لائیں گے۔ برکت ہو خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور تلاوت کیا جانے پر۔ آج کا جو کلام ہے وہ ہم سب کے لیے بہت ہی خاص ہے۔ آپ نے سنا کہ خدا کتنے وعدے ہمارے ساتھ کرتا ہے، خدا ہم سے کیا بات کرتا ہے۔ اگر ہم غور کریں تو خدا ہماری حفاظت کے لیے، ہماری پروٹیکشن کے لیے اس کے اندر واضح بیان کرتا ہے۔ یسوع اس بات کو ڈسکس کر رہا ہے خدا کے ساتھ، باپ کے ساتھ، کہ میری خوشی انہیں پوری حاصل ہو۔ خدا اپنی بلیسنگ، اپنی خوشی ہمیں دینا چاہتا ہے۔ خدا اپنی خوشی ہمیں دینا چاہتا ہے۔ خدا ہم سے وعدے کرتا ہے، وہ وعدے جو ہمارے لیے بہت ہی خاص ہیں۔ وہ وعدہ کرتا ہے کہ میں ڈے اینڈ نائٹ اپنے لوگوں کی پروٹیکشن کروں گا، اپنے لوگوں کی حفاظت کروں گا۔ وہ باپ کے ساتھ اس بات کی پلاننگ کر رہا ہے۔ اگر اس چیپٹر کی پہلی آیت سے لے کر اس کی لاسٹ آیت تک غور کریں تو وہ آپ کی اور میری بات اس کے اندر درج ہے۔ اتحاد کی اس بات کے جو خدا کا کلام ہے وہ درج ہے۔ یونٹی کے بارے میں اس کے متعلق سکھایا جاتا ہے کہ جو اسپرچول لوگ ہیں، جو خدا کے چنیدہ لوگ ہیں، جو روحانی لوگ ہیں، جو خدمت کرنے والے لوگ ہیں، جو کلام کو پھیلانے والے لوگ ہیں، ان کے متعلق بات کی جاتی ہے۔ اگر ہم اس کے ٹائٹل پر غور کریں تو وہاں لکھا ہے کہ یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے لیے دعا مانگتا ہے، اپنے شاگردوں کے لیے برکت مانگتا ہے، اپنے راست باز لوگوں کے لیے وہ فتح کو، وکٹری کو مانگتا ہے۔ آج جو خدا کے کلام میں سے حصہ ہم نے سنا ہے وہ ہمارے لیے بہت ہی خاص ہے۔ لکھا ہے کہ انہیں دنیا سے اٹھا لے، بلکہ یہ کہ اس شریر سے ان کی حفاظت کر۔ وہ شریر جو ان کو ڈسٹرب کر رہا ہے، وہ منصوبے جو ان کو پریشان کر رہے ہیں، وہ لوگ جو ان کے راستے کی رکاوٹ بن رہے ہیں، ان کو ان سے جدا کر دے۔ خدا ہماری پروٹیکشن کی، حفاظت کی بات کرتا ہے۔ خدا ہمیں پاک کرنے کی بات کرتا ہے۔ اگر دیکھیں تو لکھا ہے کہ انہیں سچائی کے وسیلہ سے مقدس کر، تیرا کلام سچائی ہے۔ جب ہم کلام کو سنیں گے، اپنی زندگی کے اندر ریسیو کریں گے، وہی کلام لوگوں کے اوپر افیکٹ ہوگا، وہی کلام لوگوں کے لیے بابرکت ہوگا، وہی کلام ہمیں پاکیزگی کی طرف لے کر جائے گا، وہی کلام ہمیں زندگی کی طرف لے کر جائے گا، وہی کلام ہمارے راستوں کو برائٹ کرے گا۔ جیسے جیسے ہم اچھا سوچیں گے،
جیسے جیسے ہم خدا کے کلام کو پڑھیں گے، سیکھیں گے اور اپنی زندگی کے اوپر اس کو اپلائی کریں گے، تو وہ کلام ہمارے لیے بابرکت ہوگا۔ خدا کہتا ہے کہ اس شریر سے ان کی حفاظت کر۔ وہ حفاظت بھی کرنا چاہتا ہے اور وہ ہمیں پاکیزہ بھی کرنا چاہتا ہے۔ ہماری زندگی کے جو نیگیٹو فیوچر ہیں وہ ہم سے نکالنا چاہتا ہے، اور خدا ہمیں نئے فیوچر دینا چاہتا ہے۔ خدا ہمیں نئی سوچ دینا چاہتا ہے۔ خدا ہمیں اپ گریڈ کرنا چاہتا ہے۔ خدا ہمیں اپنے اچھے لوگوں میں شامل کرنا چاہتا ہے۔ جیسے خدا نے کہا، یسوع نے کہا، شاگردوں سے ایک وعدہ کیا، ایک بات کی کہ تم ایک جگہ پر اکٹھے ہونا، ایک جگہ پر متفق ہونا، اتحاد کو قائم رکھنا، میں آپ کو بلیس کروں گا، پھر آپ لوگوں کے پاس جانا۔ آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو کلام ہے وہ آپ کی بلیسنگ ہے۔ اس کو ریسیو کریں، کیونکہ لکھا ہے بائبل مقدس کے اندر کہ تیرا کلام سچائی ہے۔ تیرا کلام سچائی ہے۔ خدا درخواست کرتا ہے کہ میں یہ درخواست نہیں کرتا کہ تو انہیں دنیا سے اٹھا لے، بلکہ یہ کہ اس شریر سے ان کی حفاظت کر۔ جس طرح میں دنیا کا نہیں، وہ بھی دنیا کے نہیں۔ انہیں سچائی کے وسیلہ سے مقدس کر، تاکہ تیرا کلام سچائی ہے۔ جس طرح تو نے مجھے اس دنیا میں بھیجا ہے، میں بھی ان کو دنیا میں بھیجتا ہوں، دوسرے لوگوں میں بھیجتا ہوں، اور ان کی خاطر میں اپنے آپ کو مقدس کرتا ہوں، تاکہ وہ بھی سچائی کے وسیلہ سے مقدس کیے جائیں۔ باپ کے ساتھ یہ بات ہے، باپ کے سامنے آپ کے لیے یہ درخواست ہے، باپ کے سامنے یہ دعا کی جا رہی ہے، آپ کے لیے مانگا جا رہا ہے۔ ہم سب کے لیے یسوع ایک جو ہے خاص جو بات ہے، خاص جو ٹاپک ہے، اس کو باپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہے کہ یہ میرے لوگ ہیں، یہ میرے وفادار لوگ ہیں، اور ہمیں یہ سکھاتا ہے خدا کہ آپ کیا کریں، اتحاد کو، آپ ایک ہوں، آپ ایک ہوں۔ اگر ہم اس کی 20 آیت پر غور کریں تو لکھا ہے کہ میں صرف انہی کے لیے درخواست نہیں کرتا، بلکہ ان کے لیے بھی جو ان کے کلام کے وسیلہ سے مجھ پر ایمان لائیں گے، خدا پر ایمان لائیں گے، یسوع پر ایمان لائیں گے، باپ پر ایمان لائیں گے، اس یہوہ یری پر ایمان لائیں گے، اس زندگی کے مالک پر ایمان لائیں گے، وہ جو الفا امیگا ہے اس پر ایمان لائیں گے۔ خدا ان کے لیے بھی درخواست کرتا ہے جو نیو جنریشن ہے، جو آنے والی نسل ہے، جو نئے لوگ اس اتحاد کے اندر، اس ویژن کے اندر، اس بھیڑ کے اندر، ان بھیڑوں میں شامل ہو رہے ہیں، جن کو اچھا چرواہا پہچانتا ہے، جن کا وہ خیال رکھتا ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں جو بہت ہی خاص ہے، کہ جو اچھا چرواہا ہے وہ اپنی بھیڑوں کو نیٹ رکھتا ہے، ان کو صاف کرتا ہے، ان کے پاؤں دھوتا ہے تاکہ وہ لنگڑا کر نہ چلیں، ان کے پاؤں کے اندر کوئی درد یا پین نہ ہو، وہ ان کو صاف کرتا ہے۔ تو یسوع بھی ہمیں صاف کرنا چاہتا ہے، یسوع بھی ہمیں بلیس کرنا چاہتا ہے، یسوع بھی ہمارے جو ان گناہوں کو، ان کمزوریوں کو، ان پریشانیوں کو دور کرنا چاہتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ جب ہم اس کے ساتھ چلیں گے، جب ہم اس کی آواز کو سنیں گے، تو پھر ہم بلیس ہوں گے۔ وہ بھیڑیں جو آواز کو سنتی ہیں، وہ بھیڑیں جو آواز کو پہچانتی ہیں، وہ بھیڑیں جو یسوع کی آواز کو سنتی ہیں۔ آج آپ کی یہ بات کی جا رہی ہے، آج آپ کی بات کی جا رہی ہے۔ وہ بات کون سی ہے؟ کہ وہ آپ کو صاف کرنا چاہتا ہے، وہ آپ کو برائٹ کرنا چاہتا ہے، وہ آپ کو نیٹ کرنا چاہتا ہے۔ جیسے اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کی تماداری کرتا ہے، اگر کوئی بھیڑ بیمار ہو تو وہ اس کو اٹھاتا ہے، صاف کرتا ہے، اس کی کیئر کرتا ہے۔ اس لیے
جب آپ کی محبت یسوع کے ساتھ ہوگی، آپ یسوع سے پیار کرنا شروع کر دیں گے، آپ اس کے برگزیدہ لوگوں میں شامل ہونا شروع ہو جائیں گے، تو وہ آپ کی پروٹیکشن کو بڑھا دے گا، وہ آپ کی حفاظت کے لیے خود نکلے گا، وہ آپ کو بچانے کے لیے اپنے روح القدس کو کثرت سے جاری کرے گا۔ اور جب اس کا روح القدس اترے گا، بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے کہ جہاں کہیں خدا کا روح ہے وہاں آزادی ہے۔ اگر آپ آزادی کو پانا چاہتے ہیں، اگر آپ برائٹ رہنا چاہتے ہیں، اگر آپ خوشی کو ریسیو کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ زندگی کو پانا چاہتے ہیں، تو پھر خدا کی آواز کو سننا ہوگا، پھر یسوع کے وعدے کو سننا ہوگا، اس کے کلام کو سننا ہوگا اور اس پر عمل کرنا ہوگا، کیونکہ اس کا کلام سچائی ہے، اور اس سچائی کے وسطر کو آپ کو پہننا ہوگا، اس لباس کو آپ کو اوڑھنا ہوگا، تاکہ آپ اسی سچائی کو لے کر بہت سارے لوگوں کو اس سچائی سے واقف کر سکیں۔ تو کلام اقدس میں لکھا ہے کہ جو اس کی سچائی ہے وہ آپ کی آزادی ہے، جو اس کی سچائی ہے آپ کی بحالی ہے، جو اس کی سچائی ہے وہ آپ کے لیے بابرکت ہے۔ تو وہ آپ کو مقدس کرنا چاہتا ہے، وہ آپ کو پاک کرنا چاہتا ہے، وہ آپ کو خوشی دینا چاہتا ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنی لائف سے ڈسٹرب ہیں، لیکن آج اس کلام کو میں نے جب سنا، اس کو میں نے پڑھا، اس پر غور کیا، تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ خدا باپ یسوع ہماری اتنی فکر کرتا ہے، کہ اس نے وہ اگزامپل دی کہ تم میرے برگزیدہ لوگ ہو، جو اس نے وہ اگزامپل دی کہ تم میرے برگزیدہ لوگ ہو، جو اس نے ہمیں سکھایا کہ تم میرے برگزیدہ لوگ ہو، تو وہ لوگ جو خدا اپنے زندہ کلام میں بیان کرتا ہے کہ یہ سچ میں بھیڑیں نہیں ہیں، بلکہ خدا ایک ایگزامپل دیتا ہے، ایک مثال دیتا ہے کہ جیسے بھیڑیں، ایک چرواہا جب ان کے آگے آگے چلتا ہے تو بھیڑیں اس کی آواز کو سن کر اس کے پیچھے پیچھے دوڑتی اور اس کے پیچھے پیچھے وہ سفر کرتی ہیں، تو وہ اس کی آواز کو سنتی ہیں اور اس کے پیچھے پیچھے دوڑتی ہیں۔ آج ہمیں یسوع کی آواز کو سننا ہے اور اس کے پیچھے پیچھے دوڑنا۔ جیسے چرواہا آگے چلتا ہے ویسے ہی بھیڑیں اس کے پیچھے چلتی۔ جیسے آج یسوع نے یہ بات واضح کر دی کہ جیسا میرا تعلق باپ کے ساتھ ہے، آپ کا تعلق میرے ساتھ ہے، اور میں اس تعلق کو برقرار رکھنا چاہتا ہوں، اس رابطے کو برقرار رکھنا چاہتا ہوں، اس رابطے کو آپ کو خدا کے ساتھ جوڑے رکھنا چاہتا ہوں، تاکہ آپ اس کے لوگوں میں شامل ہو سکے۔ اور رستہ خدا کا کلام ہے، اس کلام کو سنیں، سمجھیں اور خدا کے ساتھ اپنے رشتہ کو مضبوط بنائیں، ایک ہو جائیں۔ آج کا جو خدا کا کلام ہے وہ ہماری پروٹیکشن کے لیے ہے، ہماری سرفرازی کے لیے ہے، ہماری برکت کے لیے ہے، ہماری بڑی رہنمائی کے لیے ہے۔ خدا ہم سے پیار کرتا ہے اور ہمیں بچانا چاہتا ہے۔ وہ جیسے وہ ایک بھیڑ کی فکر کرتا ہے جو گم ہو گئی، اس نے ان 99 کو چھوڑا اور ایک کی طرف دوڑا اور اس کو ڈھونڈا اور اس کی حفاظت نگہبانی کی۔ آج خدا ہم سے بھی یہ بات کرتا ہے، آج خدا ہمیں بھی اس بات کے متعلق آگاہی دیتا ہے کہ خدا آپ کی فکر کرتا ہے، ایک ایک کی فکر کرتا ہے، لیکن آپ کو اس کے ساتھ جڑنا ہوگا۔ اگر ہم اس کی 12 آیت پر غور کریں تو لکھا ہے کہ جب تک میں ان کے ساتھ رہا، میں نے تیرے اس نام کے وسیلہ سے جو تو نے مجھے بخشا ان کی حفاظت کی، میں نے ان کی نگہبانی کی، اور ہلاکت کے فرزند کے سوا ان میں سے کوئی ہلاک نہ ہو۔ ہلاکت کا فرزند کون ہے؟ جو زندگی خدا کے کلام سے دور ہو جاتی ہے اور اس کی جو اسپرچل لائف ہے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ وہ چلتی پھرتی تو ہمیں نظر آتی ہے، لیکن اس کی زندگی کے اندر خدا کا روح ورک نہیں کرتا۔
خدا کا کلام اس کی زندگی کے اندر ورک نہیں کرتا، وہ مقدس نہیں ہوئی، وہ سچائی سے لبریز نہیں، سچائی سے واقف نہیں، وہ زندگی ہلاکت کو ریسیو کرتی ہے اور وہ ہلاک ہوتی ہے۔ اس لیے آج کا کلام جو ہے وہ ہمارے لیے بہت ہی بابرکت ہے، بہت ہی فروٹفل ہے۔ تو اس کلام کو لینے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا، یسوع کے ساتھ اور زیادہ مضبوط رشتہ کرنا ہوگا تاکہ ہم اس کے برگزیدہ لوگوں میں شامل ہو سکیں، کیونکہ وہ ہمیں اپنے خاص لوگوں میں شامل کرنا چاہتا ہے، وہ ہمیں خاص بنانا چاہتا ہے، وہ ہمیں اہم بنانا چاہتا ہے، وہ ہمیں بابرکت بنانا چاہتا ہے، وہ ہمیں لوگوں سے الگ کرنا چاہتا ہے، وہ ہمیں خوش رکھنا چاہتا ہے، وہ ہمیں ابدی زندگی سے معمور کرنا چاہتا ہے، اور اس کی ابدی زندگی میرے لیے، آپ سب کے لیے ہے۔ لکھا ہے کہ روحانی نجات اور مسیح کے ساتھ ایک شخصی تعلق کیا ہے؟ آپ کا تعلق یسوع کے ساتھ ہے، آپ کا تعلق خدا کے ساتھ ہے، آپ کا تعلق یسوع مسیح کے ساتھ ہے۔ اگر آپ کا تعلق یسوع کے ساتھ ہے تو پھر دنیا کی خواہشوں، دنیا کی باتوں پر آپ غور نہیں کریں گے، اور جب آپ دنیا کے باتوں پر غور نہیں کریں گے، آپ کا خدا کا کلام آپ کی زندگی کے اندر ایک چشمہ کی طرح بہنا شروع ہو جائے گا، اور آپ ڈے اینڈ نائٹ اس کے ساتھ جڑے رہیں گے۔ اور جب آپ صبح، دوپہر، شام، ہر لمحہ اپنا آپ خدا کو دے دیں گے تو پھر آپ مقدس ہیں، پھر آپ پاک ہیں، پھر آپ بابرکت ہیں، پھر آپ بلیس ہیں۔ اور جب آپ بلیس ہوں گے تو آپ جب اس کلام کو دوسری زندگیوں کے ساتھ شیئر کریں گے تو وہ بھی بلیس ہوں گے۔ پہلے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنے کی ضرورت ہے، تو پھر یسوع ہمارے لیے درخواست کر رہا ہے، باپ کے ساتھ بات کر رہا ہے۔ اس نے یہ بات واضح کر دی ہے، اس کی 15 آیت پر غور کریں تو لکھا ہے کہ میں یہ درخواست نہیں کرتا کہ تو انہیں دنیا سے اٹھا لے، بلکہ یہ کہ اس شریر سے ان کی حفاظت کر۔ وہ ہماری حفاظت کے لیے، ہماری پروٹیکشن کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے، ہمیں وہ محفوظ کرنے کے لیے باپ کے ساتھ بات کرتا ہے کہ اس شریر سے جو لوگوں کو دھاڑتا پھرتا ہے اس سے کیا کر، ان کی حفاظت کر۔ وہ دوسرا مددگار روح القدس آپ کو دینا چاہتا ہے، اور اگر آپ اس روح القدس کو لینا چاہتے ہیں، اگر آپ اس دوسرے مددگار کو لینا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو خدا کے ساتھ جڑنا ہوگا، آپ کو مقدس اپنے آپ کو کرنا ہوگا، اور مقدس آپ کس سے ہو سکتے ہیں؟ خدا کے زندہ کلام سے۔ یہ کلام آپ کو مقدس کرے گا۔ اور کریں تو لکھا کہ میں صرف انہی کے لیے درخواست نہیں کرتا بلکہ ان کے لیے بھی جو ان کے کلام کے وسیلہ سے مجھ پر ایمان لائیں گے۔ سیکنڈ جو اپلیکیشن ہے وہ کہ جب آپ دوسرے لوگوں کو سکھائیں گے، نئے لوگوں تک پہنچیں گے، تو جب وہ بھی اس کلام کو سن کر ایمان لائیں گے تو ان کے لیے بھی درخواست کرتا ہے کہ ان کو بھی جو ہے خداوند تو پاک کر، ان کو بھی تو صاف کر، ان کو بھی تو بحال کر۔ اس لیے آج ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم بحال ہوں۔ سب اپنی آنکھیں بند کریں اور خدا سے آج اس کی شکر گزاری کریں، مانگیں کہ خداوند میں نے تیرے کلام میں سے سیکھا اور تیرے کلام نے میری اسپرچل آئیز کو اوپن کر دیا ہے۔ سب دعا کرنا شروع کریں، خدا کی شکر گزاری کرنا شروع کریں آج کے زندہ کلام کے لیے۔ اے خداوند تیرے شکر گزار ہیں، تو نے جو ہم سے بات کی، تو نے جو ہمیں اپنے کلام کے وسیلہ سے ٹیچ کیا، ہماری رہنمائی کی، اس کے لیے ہم تیرے شکر گزار ہیں۔ تو اس شریر سے ہماری حفاظت کر، تو ہمیں محفوظ کر، تو ہمیں بچا، اور تو ہمارے آگے آگے چل، تو ہماری پروٹیکشن کر۔ آج اس کلام کو اے خداوند ان زندگیوں کے لیے
جو کثرت سے مانگا تھا وہ آج اے خدا ان کی زندگیوں کے لیے بابرکت ہوا۔ تیرے حضور درخواست رکھے ہوئے ہیں، سب کو چھو اور بلیس کر۔ آج کا کلام اے خداوند ان زندگیوں کے اندر گروتھ کرے اور یہ 100 کا 100 گنا پھل لانے والے ٹھہریں، بلکہ یہ بڑے اور بتیری زندگیوں تک پہنچے۔ یہ ڈے اینڈ نائٹ تیری پروٹیکشن میں رہیں اور تیرا کلام ان کی زندگی کے اندر کثرت سے ورک کرے اور یہ خداوند تیرے برگزیدہ لوگوں میں شامل ہوں۔ میں چاہوں گا کہ آپ اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں اور خدا کے حضور اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں اور اس کی شکر گزاری کریں۔ سب اپنے قدموں پر کھڑے ہوں گے۔ اے خداوند تو اپنے جلال کو ظاہر کر، اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ اور خدا سے مانگو۔ اے خداوند ہم تجھ سے مانگتے ہیں، تیرے کلام کو تیری شکر گزاری کرتے ہیں تیرے کلام کے لیے، اور اے خداوند تیرے حضور درخواست رکھتے ہیں، تجھ سے مانگتے ہیں کہ تو اپنے کلام کے وسیلہ سے ہماری رہنمائی کر اور اپنے جلال کو ہماری زندگی کے اندر ظاہر کر۔ تیرا پاک روح کثرت سے کام کرے اور تیرا جلال ظاہر ہو۔ اگر کوئی زندگی بیمار ہے یسوع مسیح کے نام میں ہیل ہو۔ کوئی زندگی ہے خداوند پریشانی کے عالم میں ہے، خداوند پریشانی جاتی رہے اور تیری خوشی پوری پوری ان کو حاصل ہو۔ اے خداوند تو اپنے پاک روح کو نازل فرما اور ان زندگیوں کو اے خداوند اپنے قوی ہاتھ کے نیچے رکھ، ان کو دھو صاف کر اور ان کے اے خداوند بدن کے ایک حصہ کو نیٹ کر، تاکہ اے خداوند تیرا اختیار ان پر ہو۔ ہر طرح کے حادثے سے، برے منصوبے سے ان کو محفوظ کر اور اپنے جلال کو ظاہر کر۔ یسوع مسیح کے نام میں پاک روح کے زور کو مانگتے ہیں، یسوع مسیح کے نام میں زندہ کلام کو مانگتے ہیں، یسوع مسیح کے نام میں ہولی اسپرٹ کو مانگتے ہیں، تاکہ تیرا پاک روح ان کی ڈے اینڈ نائٹ اے خدا پروٹیکشن کریں، تیرے اینجلز ان کی حفاظت کریں اور تیرا جلال ان کی زندگی کے اندر ظاہر ہو۔ یسوع مسیح کے نام میں ان زندگیوں کے لیے تیرے زندہ کلام کو اور تیری شفا کو، تیری بلیسنگ کو، تیرے ہولی اسپرٹ کو، تیرے اینجلز کو مانگ لیتا ہوں، تاکہ یسوع جی تیرے زور سے بھرے رہیں اور تیری وفاداری میں رہیں، تیرا کلام ان کی زندگی کے اندر کثرت سے کام کریں اور تیرا جلال ان کی زندگی کے اندر ظاہر ہو۔ یسوع مسیح کے نام میں آمین۔